بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں رائج سفر المظفر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں رائج ہیں، جیسے یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں میں رب کریم کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، اس طرح اس میں بھی ہوتی ہیں، بلکہ اسے تو سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، سفر المظفر کے اس مقدس اور بابرکت والے مہینے میں کئی عظیم الشان اور تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مثلاً سفر المظفر کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سفر المظفر کے مہینے میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سفر المظفر کے مہینے میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سفر المظفر کے مہینے میں مدائن، جس میں کسرا کا محل تھا، اس کی فتح ہوئی۔ سفر المظفر کے مہینے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایوان محل کسرا میں جمعے کی نماز ادا کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھا گیا۔ سفر کے مہینے میں سن 11 ہجری میں ہی جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود انسی کذاب سے مسلمانوں نے نجات پائی۔ اس مبارک مہینے میں کیسے کیسے عظیم الشان واقعات کا ظہور ہوا ہے، ذرا سوچئے۔ جس مقدس مہینے میں ایسے اہم واقعات کا ظہور ہوا ہو، وہ مہینہ کس طرح منحوس ہو سکتا ہے؟ مگر صد افسوس، علم دین سے دوری، بری صحبت کے سبب لوگوں کی ایک تعداد سفر المظفر جیسے با رونق اور با برکت مہینے کو بھی مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتی ہے۔ بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں کے بارے میں بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ماہ سفر کو بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے ہوئے ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کرایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلائیں اترتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے، مصیبتوں و آزمائش اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں۔ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے، وہ اس تک پہنچ کر رہتی ہے، اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا فاتحہ نیاز کرانا ایک مستحب کام ہے۔ ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن صرف وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ بے بنیاد اور بدشگونی پر دلالت کرتا ہے۔ ماہ سفر کی آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہوئے کئی انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اس دن لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ جھوٹی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا گیا، اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور قبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس میں سخت فتنہ ہے۔ چار شنبہ بدھ کا دن منانا محض بے اصل ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری 4 شنبے یعنی بدھ کے دن کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منوس شہر یعنی مہینہ چل دیا۔
یہ سب کچھ باطل ہے۔